أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سفر کر رہے تھے. مدینہ منورہ سے قریب جب پہنچ گئے تو وہاں ایک چرواہا تھے. اس چرواہا اپنے بکریاں کو دیکھ رہے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہا کی امتحان لینا تھا. تو اس چرواہا کو بتایا کہ ہمیں ایک بکری دے دو. تو چرواہا نے بتایا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، یہ میری بکریاں نہیں ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امتحان کے طور پر اس چرواہا کو بتایا کہ دے دو، آپ کی اس بکریاں کی جو مالک ہے وہ مدینہ میں ہے، ان کو کیسے معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں ایک دے دیا؟ وہ مدینہ میں ہے، آپ یہاں پہ ہیں، ہمیں ایک دے دو، ان کو بتا دو بعد میں کہ ایک جانور نے اس کو کھا لیا. تو فوراً طور پر اس چرواہا نے کہا فَإِنَ اللَّهُ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اگر میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں، مالک کو معلوم نہیں ہوگا، وہ مدینہ میں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. لوگ فرماتے ہیں، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگردے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اس چرواہا کا فَإِنَ اللَّهُ کہ اللہ کہا ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر لگا کہ وہاں سے مدینہ منورہ تک ان کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے فَإِنَ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا ہے. ہم سب کے دلوں میں یہی بات آ جائے کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے بڑوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو تبلیغ کا جو نچوڑ وہ کیا ہے، کہ ہم سب تبلیغ کر رہا ہے، کبھی 4 مہینے، کبھی 7 مہینے، کبھی 1 سال، کبھی 3 دن. ان سب نکلنے کا جو مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے تھے ان سب کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی جو نگاہ ہے وہ اللہ پہ آ جائے، کہ دل کی جو رخ ہے وہ اللہ پہ آ جائے. شیطان کیا چاہتے ہیں؟ شیطان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی نگاہ اللہ سے ہٹ جائے، ہمیں اللہ سے غافل کر دے. اور ہمارے جو کام کی جو محنت ہے، اس کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی نگاہ اللہ پہ آ جائے، کہ ہر حالات جو ہوتا ہے، خوشی کی حالت میں ہمارے دل کی نگاہ اللہ پہ ہوگا، ناگواری کی حالات میں ہمارے دل کی نگاہ اللہ پہ ہے. جب عزت ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر کچھ ذلت آتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہر جو حالات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دیا قرآن کریم میں کہ کتنی مرتبہ انسان نے چاہتے ہیں کہ وہ فلاں انسان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کے لیے عزت چاہتے ہیں تو انسان عزت ہی ملے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے ان کو کنویں کے نیچے ڈال دیا. ایک زمانہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے ملک بنایا. تؤتی الملک من تشاء تعز من تشاء. عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آگ میں ڈال دیا، وہ لوگ ان کو جلانا چاہتے تھے، لیکن جب اللہ ان کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ مشکلات نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ جو جتنے حالات ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ہمارے دل اس بات کی گواہی دینا چاہتے ہیں. قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان قصوں میں. وہ جب موسیٰ علیہ السلام پانی کے سامنے آیا تو پانی، عام طور پر آدمی اگر پانی کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا. موسیٰ علیہ السلام اور جتنے جو مسلمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا دیا پانی کے اندر. اور اسی پانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ سب چیزیں جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں نفع چاہتے ہیں تو اسی چیز سے نفع ہی ہوگا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز سے نقصان چاہتے ہیں تو نقصان ہی ہوگا اسی چیز سے. دینے والا، لینے والا، عزت دینے والا، ناگواریاں دینے والا، سب حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ چینی کھاتا ہے،
جب وہ چینی کھاتا ہے تو اس کی بدن میں طاقت آتا ہے، جس کے پاس بیماریاں ہوتا ہے وہی چینی کھاتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے۔ سب چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جب اللہ دل میں ہوگا، جب ہم اللہ کی برائی بیان کریں گے، روزانہ اللہ کی بولیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برائیاں جب ہم سنیں گے تو ہمارے دل ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو برائیاں جب بات کریں گے تو ہمارے دل کی نگاہ اللہ پر ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ صحابہ تھوڑی دور کے بعد دور کے بعد ایک جگہ میں وہ سو رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ایک دشمن وہاں پہ آیا تھا۔ ایک دشمن نے حضور کی تلوار لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، تو اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ میں حضور کو قتل کروں گا۔ تو حضور کی تلوار لے لیا اور فوراً حضور کو کہا کہ اے حضور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کون بچائیں گے؟ آپ کون بچائیں گے؟ ابھی صرف میں اور آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، لیکن حضور کے دل اللہ پہ ہے، حضور کے دل میں اللہ تھے۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ، لیکن کس درد اور فکر کے ساتھ نکل گئے۔ اس دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لیا۔ حضور نے جب تلوار لے لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اب آپ کون بچائیں گے؟ اب آپ کون بچائیں گے؟ ان کے دل میں اللہ نہیں تھا، تو اس نے کہا آپ تو رحیم، آپ تو شفقت کرنے والا آدمی ہے، آپ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت چاہتے ہیں کسی بندے کے لیے تو حفاظت ہی ہوگا اس بندے کے لیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقصان چاہتے ہیں کسی بندے کے لیے، سارے دنیا کے تمام انسان اس آدمی کے لیے حفاظت چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ اس بندے کے لیے نقصان چاہتے ہیں تو اس بندے کے پاس نقصان ہی ہوگا، کیونکہ حالات کی جو قبضے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کر دیا ایک مچھر کے ساتھ، چھوٹی سی، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو فوج ہے صرف اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کے ذریعے سے کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے قوم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کے ذریعے سے کسی کو نفع دینا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کے ذریعے سے نفع دے سکتا ہے۔ اگر آگ کے ذریعے سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نقصان دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں پر نقصان ہی ہوگا اس آگ کے ذریعے سے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کے ذریعے سے کسی کو فائدہ دینا ہے تو اس بندے کے لیے فائدہ ہوگا اس آگ سے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوگ نے ان کو آگ میں ڈال دیا لیکن آگ نے ان کو نہیں جلایا، کیونکہ آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سب چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جس وقت اللہ چاہتے ہیں اسی وقت وہی ہوگا، جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کی نگاہ اللہ پہ آ جائے۔ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حالات آدمی کو کامیاب اور حالات آدمی کو ناکام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو آدمی غریب ہے وہ ناکام ہے اور جو آدمی مالدار ہے وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے سارے لوگ آج کل مالداری کے پیچھے چل رہا ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں، مالداری میں ہماری کامیابی ہے، گھروں میں ہماری کامیابی ہے، گاڑیاں میں ہماری کامیابی ہے، فلا پیسوں اور کرنسی میں ہماری کامیابی ہے، لیکن اسی میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس دنیا کی ساری گاڑیاں ہیں، ساری جو مال ہے، سارے جو گھر ہے، حکومتیں ہیں، فوج ہے سب کے پاس، لیکن اس حالت میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو چاہے دنیا کے سارے مال ہیں وہ اس حالات میں ناکام ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اگر آدمی کے پاس دنیا کی کسی چیز نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ کرنسی ہے، نہ کسی چیز ہے دنیا میں، لیکن اس غربت کی حالت میں وہ اللہ کی فرمانی، اللہ کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کی حکموں والی زندگی گزارتے ہیں، حضور والے طریقے اپنے زندگی میں، تو اس غربت میں وہ کامیاب ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی یہ حالات میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس حالات میں ہم زندگی گزار رہا ہے اسی حالات میں اللہ کی حکم کو زندگی
زندگی گزارنا ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اس بات کی یقین ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ ہم رب والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گئے، اس حالت میں، اس غریبی کی حالت میں، اس مالداری کی حالت میں میرے اللہ میرے ساتھ خوش ہے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو گئے تو کامیاب ہے۔ دنیا سے جانے کے وقت جو آخری لمحے دنیا میں، جس وقت ہم دنیا سے جائیں گے، اس وقت اگر ساری دنیا ہم سے خوش ہے لیکن اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تو یہ آدمی ناکام ہے۔ لیکن جانے کے وقت چاہے ساری دنیا ہم سے ناراض ہے لیکن ہم نے اللہ کو خوش کر دیا، دل میں اللہ کی برائی آ گئی، دل میں اللہ کی جو پہچان ہے وہ آ گئی، یہ تو اصل علم ہے۔ دنیا کی سارے علم آدمی کو مل گیا، فلاں ڈگری کا علم ہے، فلاں ملک کا علم ہے، فلاں پریزیڈنٹ کا علم ہے، فلاں علم کا علم، فلاں لوگوں کا علم ہے، ساری چیزیں کے علم ہوگا، لیکن اگر اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے انسان اور جنات میں نے آپ کو اس لیے بھیج دیا تاکہ آپ میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پر علماء فرماتے ہیں الا لیعرفون، لیعرفون یعنی مجھے پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو چاند کو دیکھیں، اٹھیں گے تو سورج کو دیکھیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو کہ اس سورج کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں گے، چاند کو دیکھیں گے تو اللہ کو۔ ایک مرتبہ بہت سالوں پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ چاند تک پہنچ گئے، یہ خبر مل گئی اور پورے دنیا میں یہ بات عام ہو گئی کہ فلاں انسان کہ فلاں ملک یہ لوگ تو چاند تک پہنچ گئے، تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ یہ لوگ یہ خبر ہمارے بڑوں کے پاس پہنچ گئے کہ انسان چاند تک پہنچ گئے، کتنی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو سب آلات کے ذریعے سے یہ انسان چاند تک پہنچ گئے۔ تو ہمارے بڑوں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ انسان چاند تک پہنچ گئے، انہوں نے رب چاند کو پہچان لیا تو یہ کمال کی بات ہے کہ انہوں نے چاند کی جو رب ہے یعنی جو اللہ ہے، اگر انہوں نے یہاں زمین میں بیٹھ کر اللہ کو پہچان لیا تو یہ ہے مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا، کہ رب چاند کو پہچان لیا، یہ کام کی بات ہے۔ تو ہمارے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اس دعوت کو دینا ہے، روزانہ ہمیں اللہ کی طرف سے دعوت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی بہت سی صفات تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو تقوی لوگ تھے، انبیاء علیہ السلام کے پاس عبادت تو اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی تذکرے کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کی جو زندگی ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب اپنے قوم میں گیا تھا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح علیہ السلام کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آیا، موسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء دنیا میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کی جو دعوت والی زندگی اس کو بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعوت سب سے جو طاقتور چیز ہے، صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزارتے تھے وہ اس بنا پر، اور جس چیز نے ان کو طاقت دیا وہ دعوت، اللہ کی طرف سے جو دعوت ہے، تاکہ اللہ کی برائی دل میں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کتنی اچھی بات ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ نے ان کو زمین پہ کھینچا اور زمین پہ رکھا اور ان پر پتھر رکھا ہے، وہ لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، یہ تو انسان ہے وہ ایسا چاہتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تھے، صرف احد نکلتے تھے، گویا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر لو، میرے اللہ میرے ساتھ ہے، میرے اللہ ایک ہے، یہ حالات اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک زمانہ آیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حالات بہت آتے تھے، ان پر بہت سخت اور ناگوار حالات آتے تھے،
تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، یہ سب جو حالات آپ کے پاس آتے تھے کہ آپ کے اللہ سچا نہیں ہے، اتنا حالات ہو رہا ہے اور کتنے زمانے سے چل رہا ہے یہ حالات، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اللہ سچا ہے، میرے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلال سچا ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پر کتنے حالات آتے تھے۔ ایک زمانہ آیا جب اللہ عزت دینا چاہتے ہیں، جب اللہ عزت دینا چاہتے تھے تو اللہ نے وہی بلال فتح مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ کو فتح کیا تو اسی بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور کہا اے بلال آ جاؤ، کعبہ کے اوپر رکھ دیا اور کب اب اذان دے دو کہ اس زمانہ یاد آیا کہ مکہ مکرمہ کے سارے لوگ بلال رضی اللہ عنہ کو نیچے دیکھتے تھے، وہ زمین پہ سب حالات آتے تھے ان پر، اب وہ زمانہ آیا اللہ نے ان کو عزت دیا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نفع دینا چاہتے ہیں اللہ ہی دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت روتے تھے۔ لوگوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہدایت کی جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کی جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہدایت حضور کے ہاتھ میں تھے تو حضور پہلے مکے والوں کو ہدایت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو ہدایت دیتے ہیں، پھر اپنے خاندان والوں کو ہدایت دیتے ہیں، پھر بلال کا موقع کب ہوگا؟ لیکن جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ جو بلال جو حبشہ سے آیا اللہ نے ان کو ہدایت دیا، اور ابو طالب اور ابو جہل اور ابو لہب جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملا۔ ہم سب کو کتنے شکر ادا کرنا ہے کہ ہم کہاں مدینہ کہاں مکہ سے دور رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے رکھا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ کی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی برائیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے تھے، جیسے وہ اس قبر سے گزر رہے تھے تو اس نے دیکھا اس قبر کے اندر ایک آدمی تھا، وہ عذاب مل رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قبر سے گزر گئے، ایک زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اسی قبر سے گزر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے اوپر اب کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی ڈالے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ اس قبر کے اندر ایک آدمی تھا، وہ مرنے سے پہلے شادی کیا کسی عورت کے ساتھ، وہ گنہگار آدمی تھا، بہت گنہگار آدمی تھا، تو وہ عذاب مل رہے تھے، لیکن مرنے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ شادی کیا، نیک عورت تھی۔ جب اس عورت سے ایک بچہ ملا، وہ بچہ جب بڑے ہو گئے 5-6 سال کی عمر میں تو وہ بچے مدرسہ جانے لگے تو وہ مدرسہ پہنچ گئے۔ استاد نے پہلے دن بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کے عذاب کو بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ جب بیٹے کہتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہے تو میں باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے وہ اس لیے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میرے امت میں سب سے گنہگار بندہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ صبح جب آپ نکلیں گے گھر سے تو جس آدمی پر آپ کی نظر پڑ جائیں گے وہ آپ کی امت کی سب سے گنہگار آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور ان کے جو نگاہ ہے وہ ایک آدمی پر پہنچ گئے اور اس آدمی کے کندھے کے اوپر ایک بچہ تھا، وہ چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ گیا کہ میری امت کے سب سے جو گنہگار بندہ یہی ہے، چلے گئے۔ دوسرے رات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میرے امت کے سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جب آپ گھر سے نکلیں گے جس آدمی پر آپ کی نظر پڑ جائیں گے سب سے پہلے جو آدمی ہے تو وہ آپ کی امت کے سب سے اچھے آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن صبح جب گھر سے نکل گئے تو ان کے نگاہ ایک آدمی پر پڑ گئے تو یہ دیکھا وہی آدمی ہے جو کل میں نے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، بات کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ سب سے گنہگار آدمی تو یہی تھا لیکن سب سے اچھے آدمی دوسرے دن یہی آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ یہ آدمی کل جنگل میں گیا تھا اپنے بچے کے ساتھ، جب جنگل پہنچ گئے تو جیسے بچے باپ کو سوالات کرتے ہیں تو اس نے باپ سے پوچھا، بچہ نے باپ سے سوال کیا
کہ اے باپ اس جنگل سے بڑا کوئی چیز ہو سکتا ہے؟ تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے یہ جو پہاڑیں ہیں وہ اس جنگل سے زیادہ بڑا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بچہ نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ سے بڑا کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں جو آسمان ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر بچے نے پوچھا اے میرے باپ آسمان سے زیادہ کوئی چیز بڑی ہے؟ تو باپ نے کہا آپ کی باپ کی گناہیں ہیں، آپ کے باپ کے پاس جتنے گناہیں ہیں، آپ کے باپ تو گنہگار آدمی ہے، تو آپ کی باپ کی گناہیں ہیں وہ آسمان سے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا بچے نے باپ سے پوچھا کہ باپ اس سے بڑا کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا اللہ کی مغفرت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت یہ بھی اس سے بڑی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا، اس نے اللہ کی مغفرت کو پہچان لیا۔ بس پہچاننے میں اللہ نے ساری گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک دن وہ امت کی سب سے گنہگار تھے، لیکن دوسرے دن جب اللہ کی مغفرت کو پہچان لیا کہ میرے اللہ تو رحمان ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، مغفرت کرنے والا میرے اللہ ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو ہمیں اللہ کی رحمت میں آنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کو پہچان لیا کہ ہمارے اللہ کون ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے ساتھ کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اسباب والی زندگی گزارتے ہیں کہ ہر چیز جو چاہتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے سے لیتے ہیں کہ فلاں چیز چاہتے ہیں کہ فلاں سبب سے ملے گے، فلاں سبب سے ملے گا۔ اور صحابہ اکرام نے ہمیں وہ زندگی دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ زندگی دکھایا کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حیات الصحابہ میں تیسری والیوم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ایک صحابی حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا ہم حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسے ہم ایک جگہ پہنچ گئے تو سمندر ہمارے سامنے تھے، دشمن سمندر کے اس طرف تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ دشمن اس طرف ہے، انہوں نے سب کشتیاں کو لے لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اسباب کی جو زندگی، جو اسباب والی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے دل اسباب پہ چلے جائیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مرکز میں تھے، تو اس وقت ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ایک آدمی کو بھیج دیا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم فوج کو بھیجیں گے جو آپ کے خلاف اور آپ کو تباہ کریں گے اور آپ کو برباد کریں گے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت کہ کبھی کبھی فقیروں کی مدد، کبھی کبھی اللہ کی مدد فقیروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فوراً ان کی نگاہ اللہ پہ ہو گیا کہ آپ لوگ ملک کی حکومت اور فوجوں کو ہمارے پاس بھیجو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے سامنے آ گئے، اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ساری کشتیاں کو لے لیا، انہوں نے ان کی نگاہ اللہ پہ تھے، فوراً کچھ کلمات پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیم، فلاں کلمات پڑھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، پھر صحابہ کو بتایا کہ چلو میرے ساتھ، وہ سمندر کو پار دیا، بغیر کشتیاں سے، بغیر کسی چیز کے، بغیر اسباب سے سمندر کو پار دیا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ دوسرے مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پہنچ گئے اور اس میں پانی نہیں تھے، وہ بہت خشک والی زمین تھی، ہمارے جانور سب پیاسے ہو گئے، ہم بھی پیاسے ہو گئے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو اسباب والی زندگی ہے، اللہ سے لینے کا ایک زندگی اور ہوتا ہے۔ اس نے کہا علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلح کو بچھا دیا، فوراً اپنے مسلح کو بچھا دیا، مسلح بچھا دیا اور فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ جیسے نماز پورا ہو گئی، آسمان میں بادل ہو گئی، بارش گرنے لگے، ہم نے پانی پی لیا اور سارے جو ان کے ساتھ ان کے جو عامی تھے، ان کے جو لشکر ہے، پانی پی لیا۔ اللہ سے لینے والا ایک زندگی ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ہر سال 4 مہینے، تو اللہ سے براہ راست لینے والا آدمی ہو جائے گا، اللہ سے لینے والا آدمی بن جائے گا۔ ہمیں تو سب پر ایمان، اتنا ایمان ہمارے دلوں میں آئے گا کہ جو بھی حالات آئے گا دنیا میں، نکلنے کی حالات میں، خاندان کی حالت میں، تجارت کی حالت میں، ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہم صرف اللہ سے لے لیں گے، اللہ کی قدرت پر ہمارے نگاہ۔ کفار مکہ نے ایک مرتبہ ایک صحابیہ کو پانی نہیں پلایا، اس صحابیہ مکہ مکرمہ کے باہر تھے، وہ اللہ، ان کی نگاہ اللہ پر آ گئی، ان کی نگاہ اللہ تک پہنچ گئی کہ میرے اللہ میری اس حالات کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھیج دیا، سیدھے اللہ نے آسمان سے بھیجا۔ حیات الصحابہ 3 والیوم سب کو پڑھنا چاہیے، اس میں صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد آئے تھے، صحابہ اکرام کے اوپر جتنے مرتبہ اللہ کی غیبی مدد اللہ صحابہ پر آئے تھے، ان کی جو قصے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی قدرت کو پہچان لیا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے،
وہ کنویں کے پاس آ گئے، نماز کا وقت تھا، ان کو وضو کرنا تھا لیکن پانی بہت نیچے تھے۔ اسی تھوڑی دیر کے بعد ایک ہرن آئے تھے اور وہ ہرن نے پانی کے اندر دیکھ لیا، پھر ہرن کی جو نگاہ وہ آسمان پہ آ گئی، پانی اوپر آ گیا، اس بزرگ کنویں کی طرف بھاگنے لگے۔ جب بزرگ پہنچ گئے تو پانی پھر نیچے واپس آ گئے، تو اس بزرگ نے اللہ سے بات کیا کہ اے اللہ، یہ ہرن کے لیے آپ نے تو پانی اوپر کر دیا اور میرے لیے پانی نیچے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل میں ڈال دیا کہ جب آپ کنویں تک پہنچ گئے اور دیکھا پانی نیچے ہے، آپ رستے کی تلاش میں تھے، لیکن جب ہرن پہنچ گئے دیکھا کہ پانی نیچے تھے، ان کی نگاہ میرے تک پہنچ گئے تو میں نے ان کے لیے پانی کو انتظام کر دیا۔ تو ہم سب کے اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے کہ میرے جو حالات ہیں وہ اللہ ٹھیک کرے گا۔ میں جو کچھ چاہتے ہیں، جب بھی چاہتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں، میرے حالات کو دور کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے قریب پہنچ گئے تو ملائکہ بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کریں گے، ابھی ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ آگ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو سیدھے اللہ والوں کے دلوں میں اللہ نکلتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہوں گے جن لوگوں اپنے یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، تو ہمیں اس یقین کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھایا، لمبی دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اے اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرمائے جو ہمیں دنیا کی سارے حالات کو دور کریں گے۔ حالات کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج نہیں مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے نہیں مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ نہیں مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طاقتوں کو نہیں مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے وہ یقین عطا فرمایا جو میری دنیا کی سارے حالات کو دور کریں گے۔ جب آدمی اپنے دل میں اس بات کو گوا دیں گے کہ میرے اللہ میری سب حالات کو دور کریں گے تو اس نے صحیح یقین مل گیا۔ اور یقین ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کام کی جو چلنے والے کے لیے جو اس کام کو زیادہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کی یقین صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے حالات تو آئے گا، کبھی کبھی خاندان کی طرف سے حالات ہوں گے، کبھی بیوی کی طرف سے حالات ہوں گے، کبھی بچے کی طرف سے حالات ہوں گے، کبھی تجارت کی طرف سے حالات آئے گا، لیکن جس کے دل میں یقین ہے کہ میرے اللہ میری سارے حالات کو دور کریں گے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے حالات کو درست کر دیا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بزرگان دین کے حالات کو دور کر دیا، وہی اللہ میرے حالات کو دور کریں گے۔ بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا مانگی۔ ایک تو عرفات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں 5 گھنٹے، بعض کہتے ہیں 6 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر ایسے اٹھاتے تھے، صرف سورہ فاتحہ کی جو وقت ہے اسی نیچے کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا دیا، 5 گھنٹے دعا فرمایا، اس امت کے لیے دعا مانگ لیا 5 گھنٹے۔ دوسرے وقت علماء فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی، وہ بدر کی رات، یعنی بدر کی لڑائی کی جو اس سے پہلی جو رات ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لیا۔ اور کیسے دعائیں مانگی کہ اللہ اگر آپ ان چند مسلمانوں کو تباہ کریں گے، وہ برباد ہوں گے، تو اس زمین میں آپ کے نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے، اس زمین میں آپ کے نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ پوری رات رونے لگے، پوری رات ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، چادر گرتے تھے، میں پھر جاتے تھے، چادر رکھتے تھے، پھر چادر گرتے تھے، پھر دعائیں مانگتے تھے، پھر میں ان کے پاس جاتے تھے اور چادر رکھتے تھے، پوری رات دعا مانگ لیا۔ پھر اللہ نے دوسرے دن کیسے مدد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، 4000 فرشتے آئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا مسلمانوں کی مدد کے لیے، کیونکہ دعا کے پیچھے کہ
کہ ہمارے اللہ ہمارے اس وقت صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھے اسباب کے طور پر، چند گھوڑے تھے، چند تلوار تھے، چند لکڑیاں تھے، دشمن کے پاس سب کچھ تھے، لیکن جب اللہ کی مدد آدمی کے ساتھ ہوں گے، جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوں گے تو سب کچھ ہوں گے۔ تو ہمیں اسی اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا ہے کہ کرنے والے ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دینے والا ذات اللہ ہے، لینے والے ذات اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت سے آدمی کو بھی اس کام کے لیے قبول کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو طاقت، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں وہی آدمی قبول ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پاس کہ امت کو بہت شفقتیں ہیں، بہت شفقتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور والے طریقے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ غیروں کی طریقے میں کچھ کامیابی نہیں ہے، غیروں کی کپڑے میں کچھ کامیابی نہیں ہے، غیروں کی جگہ میں کچھ کامیابی نہیں ہے، غیروں کی پیسے میں کچھ کامیابی نہیں ہے، حضور والی طریقے میں کامیابی ہے۔ جس دن میں وہ کپڑے پہنوں گا جس کپڑے میرے حضور نے پہن لیا، اس دن میری کامیابی ہے۔ جس وقت میں جیسے میرے حضور نے کھانا کھا لیا میں اس طریقے سے کھانا کھاؤں گا تو اس وقت میرے لیے کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹے بچے تھے، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بچہ ملا، مدینہ منورہ کے زمانہ تھا، 2 سال کی عمر میں یا اس سے کم۔ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچ گئے، بچے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس بچے تھوڑا سا سانس لے لیا، سانس ختم ہو گئی، بچے کا انتقال ہو گئے۔ صحابہ بھی چاہتے تھے کہ حضور کا ایک بیٹا ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو فرمایا اس وقت کہ حضور اب دعا کرو، ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوگا، اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کریں گے، ہر نبی کے پاس وہ ایک دعا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حضور ابھی دعا کرو کہ اللہ آپ کے اس بیٹے کو زندہ کر دے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر حیات دے۔ اے حضور دعا کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس وقت اپنے امت کو نہیں بھول گیا۔ اس نے کہا اے عائشہ میرے اس دعا کو اپنے امت کے لیے قیامت کے دن چھوڑ دیا، کہ وہ دعا جو اللہ ضرور قبول کریں گے میں قیامت کے دن استعمال کروں گا کہ اللہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک میرے آخری امتی جنت میں جائیں گے۔ میں نے یہ دعا اس دن کے لیے رکھ دیا کہ میں اپنے امت کے لیے قبول کروں گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمرے میں تشریف فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمایا کہ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اتنا خوش کیوں ہو گئے، اب کیوں اتنا خوش ہو گئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور آپ میرے لیے ایسے دعائیں کرتے ہیں تو ضرور خوش ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں ہر نماز کے بعد اپنے امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ہمارے پاس وہ نبی ہے جو خوشی کی حالتوں میں ہمیں نہیں بھول گئے، جو راتوں میں ہمیں نہیں بھول گئے، جو ہمارے لیے سلام بھیج دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے بھائیوں کو سلام دے دو۔ صحابہ نے فرمایا اے حضور ہم آپ کے بھائی تو نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ تو میرے صحابہ ہیں، آپ تو میرے صحابہ ہیں، میرے بھائی تو وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر ایمان رکھیں گے، وہ تو میرے بھائی ہیں، ان کے لیے سلام دے دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں ملیں گے، قیامت کے دن میں آپ کہاں ہوں گے، آپ کو کیسے ملیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انس قیامت کے دن کبھی آپ کو حوض کوثر کے پاس ملیں گے کہ میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا، کہ میرے ہر امتی جو آئیں گے میں ان کو پانی پلاؤں گا، جو اس دن پانی پیئیں گے میرے حوض کوثر سے اس کے بعد پیاسا نہیں ہوں گے ان کے پاس۔ اے انس کبھی آپ کو مجھے پل صراط کے پاس ملیں گے۔ روایت آتے ہیں ریاض الصالحین میں یا رب سلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس ہوں گے، جیسے ہر امتی پل صراط کے پاس آئیں گے۔ پل صراط وہ ہے جو جہنم سے گزریں گے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس کے نیچے جہنم ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں وہاں ہوں گے، جیسے میرے ایک ایک امتی پل صراط کے پاس آئیں گے تو میں دعائیں مانگوں گا، میرے ہر امت کے لیے دعا مانگیں گے، یا ربی سلم، یا اللہ میرے اس امتی کو گزرنے دو، یا اللہ میری اس امتی کے ذریعے گزرنے دو۔ وہ نبی جو پل صراط میں ہمیں نہیں بھولیں گے، وہ نبی جو ہمیں حوض کوثر میں ہمیں نہیں بھولیں گے، جو دنیا میں ہمیں نہیں بھول گیا، جو خوشی کی حالت میں ہمیں نہیں بھول گیا، جو مشکلات کی حالت میں اس امت کو نہیں بھول گیا۔ آج کل وہی امت اپنے لباس میں اپنے حضور کو بھول گیا، آج کل یہ امت اپنے گھروں میں حضور کو بھول گیا۔ ساری جو چیزیں ہیں، جو دنیا کی جو ممالک کی جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے گھروں میں آ گیا، وہ ہمارے بچے کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں آ گئی اور حضور کی سنت چلے گئی ہمارے گھروں سے۔ اس کے ایک درد ہونا چاہیے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بہت اچھی مثال ہے، وہ کہہ رہے تھے ایک باپ ہے اور ان کے پاس ایک بیوی ہے، بیوی کو کینسر لگ گئی، اس بیوی کو کینسر لگ گئی، کینسر کی بیماری ہے۔ اب وہ بیوی وہاں بستر پہ مر رہی ہے، ابھی مرنے سے قریب ہو گئی، اور بچے وہاں 3-4 بچے ہیں جو بستر کے بازو میں ہیں، اور بچے کو تو ماں کی تو ضرورت ہوتا ہے، دودھ کی ضرورت ہے تو ماں ماں کہتی ہے، جب پانی کی ضرورت ہے تو ماں کو بلاتی ہے، جب کپڑے کی ضرورت ہے تو ماں کو بلاتی ہے۔ اب اس وقت اس ماں کی اس باپ کے دل میں کیا درد ہوتا ہے کہ اب یہ ماں جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے اس دنیا سے، اب اس بچے کو کون سنبھالیں گے، ان بچوں کی سال جو حالات ہے اس کو کیسے دور کریں گے؟ تو اس وقت باپ کے دل میں جو درد ہوتا ہے، اس وقت باپ کے دل میں جو غم ہوتا ہے، مولانا فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں یہ غم ہونا چاہیے، آج کل ہمارے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ امت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، انہی امتیوں کی زندگیوں سے سنت نکل رہا ہے، دن بدن سنت نکل رہا ہے، چہرے کی سنت نکل رہا ہے، کپڑے کی سنت نکل رہا ہے، کھانے کی سنت نکل رہا ہے، ہمارے دل میں اس کا درد نہیں ہے، امت کی درد و فکر، دین کے مٹنے کی غم، دین کی جو مٹنے کی غم۔ جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کے کپڑے جو ہم دیکھیں گے اور وہ حضور کے کپڑے کے خلاف ہوتا ہے، سنت کے کپڑے کے خلاف، چاہے جتنا خوبصورت ہونا چاہیے لیکن میرے حضور کی سنت کے خلاف ہے، اس پر ہمارے دل میں ایک درد ہونا چاہیے، تو اس پر یہ محنت ہوگا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہے کہ ہم دین کے صحیح کام میں لگ گیا؟ دنیا میں آج کل دنیا کے بہت سے دین کے کام میں ہو رہا ہے، ہمیں تو کیسے معلوم ہے کہ ہم صحیح کام میں ہیں، کہ یہ جو کام ہو رہا ہے ہم صحیح کام میں ہیں؟ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ کسی دین کی محنت میں لگ گیا اور اس دین کی محنت میں لگنے کے بعد آپ کی زندگی میں سنت آ جائے، آپ کی زندگی میں سنت آ گیا اور سنت زیادہ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، تو پتہ چل گیا کہ آپ صحیح دین کی محنت میں ہیں، کیونکہ دنیا کی جتنوں محنتیں ہو رہا ہے سنت کو آباد کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر لے، اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو ایک کام کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا زندگی بنا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے، میں لائیں گے تو پھر اللہ آپ کو پسند کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قبول کریں گے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت والی زندگی تو اسہل والی زندگی ہے، سنت والی زندگی تو آسان والی زندگی ہے، اور سنت والی زندگی یہ قبول کیا ہوا زندگی ہے۔ ہم سب کو تو نیت کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں 3 دعا کرنا روزانہ کہ اللہ ہمیں سب سنتیں کی علم عطا فرمائے، کہ جتنی جو سنت ہے ہمیں اس کی علم عطا فرمائے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ حضور کی سنتیں کیا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تعلیم کے حلقے میں علماء کے پاس جانا ہے، ہمیں حضور والی زندگی کو سیکھیں گے کہ ہر وقت میری حضور کیا کرتے تھے، اس وقت کیا کرتے تھے، سنت والی زندگی کیا ہے، اس کی علم ہونا چاہیے۔ تو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں سنتوں کی علم عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں ہر سنت کی محبت عطا فرمائے، چاہے وہ سنت ہمارے زندگی میں نہیں ہے لیکن اس کی محبت ہونا چاہیے کہ میں اس چیز کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف ایک خط لکھا ہے اور اس نے ایک دوائی بھیج دیا کہ اے میرے برو آپ یہ دوا لے لو، کیونکہ جب حضور بیمار ہوتے تھے تو حضور یہ دوا لیتے تھے،
تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر حضور کی محبت بہت ہوتے تھے، حضور کی جو سنتیں ہیں وہ بہت پیارے ہوتے تھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت وہ دوا نہیں لیا اور واپس حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ میں اس وقت یہ دوا اس لیے نہیں لے لوں گا کیونکہ کبھی کبھی بیمار کی آدمی میں اس کی ذائقہ ہوتا ہے، وہ کبھی خراب ہوتا ہے، تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ بیمار ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جس چیز نے میرے حضور نے پسند کیا میں اس کو ناگوار لگوں گا، اس لیے میں نہیں لے لوں گا، میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا اس وقت کیونکہ شاید میں اس کی جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں لگے گا۔ حضور نے اس کو پسند کیا، کیسے ہوگا اگر میں اس کو پسند نہیں کروں گا، اس نے نہیں لیا۔ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انگریز کا زمانہ تھا، انہوں نے ان کے پیچھے لگ گیا، اعلان ہو گئی حکومت کی طرف سے کہ فلاں آدمی سے لینا ہے، اور اس وقت انگریز کا زمانہ تھا۔ مولانا تو 3 دن ایک جگہ چھپنے لگے، چھپ گئے ایک دن، 3 دن کے بعد وہ نکل گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے اور یہ ہوگا، آپ کی طرف سے یہ ہوگا، حکومت کا اعلان ہو گیا کہ آپ کو قتل کریں گے۔ اس نے کہا میرے حضور صرف 3 دن غار میں چھپ گئے، اس کے بعد حضور نکل گئے، میں اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضور کے ہر سنت میرے زندگی میں آ جائے، حضور کی محبت میرے زندگی میں آ جائے، حضور کے ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کو پڑھنا چاہیے، حضور کی ذکر، حضور کی فکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد میں جو فکر ہوتا تھا وہ درد اور وہ فکر ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کی ساری جو فکریں ہیں وہ ہمارے دلوں میں آئے گا اگر حضور والی فکر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اور حضور کی فکر کیا ہے کہ ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے، یہ حضور اس کے پیچھے زندگی لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگا یہاں تک روتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دار مبارک وہ تر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے ہے وہ بھی تر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے آپ کی گناہوں کو معاف فرما دیا، قرآن کریم میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی سارے گناہ معاف ہو گئے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اپنے امت کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنے امت کے لیے کہ ہر ایک مسلمان بن جاؤ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرمایا، ایک یہودی نوجوان تھے، اور یہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا خدمت کرتے تھے، حضور کا زیارت کرتے تھے۔ چند دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا چلو ہم فلاں نوجوان کے گھر میں چلے جاؤ، چند دنوں سے نہیں دیکھا۔ جب گھر پہنچ گئے تو یہ نوجوان بہت بیمار ہو گئے، غیر مسلمان تھے اور وہ مرنے سے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ کے اندر تشریف فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو دعوت دیا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے باپ کو آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھا، ان کے باپ نے ان کو بتایا کہ ابو القاسم کی دین کی اتباع کرو، کلمہ پڑھ لیا، ایمان کے ساتھ مر گئے۔ صحابہ فرماتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش تھے۔ اس دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اوپر خوشی کو دیکھا۔ یہ چیز ہمارے حضور کو خوش کرتے تھے کہ ایک آدمی جہنم سے بچ گئے، جنت میں جانے والے بن گئے۔ یہ فکر حضور کے دل میں تھے۔ ہمارے اندر یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک امتی جیسے کسی امتی کو دیکھیں گے کہ یہ آدمی کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے، اسی فکر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے کہ حضور والی فکر، اے اللہ حضور والے فکر ہمیں عطا فرمائے، امت کے درد و فکر، دین کے مٹنے کی غم، یہ صفات ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں اس کے لیے دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ صفات عطا فرمائے۔ یہ سب ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکم جب ہم پورا کریں گے اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری جو حکمیں ہیں، ساری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمیں ہیں ہمارے زندگی میں آئیں گے تو آخرت کی جو فکر ہے اور آخرت بنانے کی جو فکر ہے وہ ہمارے دلوں میں آئیں گے کہ ہم آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کو دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں جو بھی کوئی عمل آخرت کی فکر کے لیے کرتا ہے، جو بھی کوئی عمل آخرت کی فکر کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس عمل میں استقامت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل میں استقامت عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا جو ہوتا ہے تو
دنیا جو ہوتا ہے جو بھی کسی عمل دنیا کے لیے کرے گا کہ میں فلاں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میری فلاں دنیا کی حالات پورا ہو جائے گے، تو اگر وہ حالات پورا ہو جائے گا تو عمل کو چھوڑیں گے، اگر وہ دنیا کے حالات پورا نہیں ہوا تو پھر بعد کے بعد مایوس ہوں گے کہ میں عمل کرتا ہوں لیکن پورا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو آخرت کے لیے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جن جن دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے نور رکھتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں میں نور رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سینے کو کھولتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے نور رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہمیں تو کیسے پتہ چلا کہ اللہ دل یہ جو ہدایت کی جو نور ہے وہ ہمارے دلوں میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ یہ دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ جو دنیا کی جو محبت ہے آپ کی دنیا سے جا رہی ہے اور آخرت کی محبت آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، جب آخرت کی محبت اور آخرت کی رغبت اور آخرت کے لیے جو کام ہو رہا ہے، جتنے کام ہو رہے ہیں آخرت کے لیے ہو رہا ہے، آخرت کی فکر آپ کے دل میں آ گیا تو سمجھ گئے کہ آپ کے دل کھول گئی۔ یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں آ گئی، آخرت کی فکر آ گئی تو ہم صحیح زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے، آخرت کے بارے میں بات کرنا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرنا ہے، قبر کی جو مناظر ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے، جو کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے امریکہ جا رہے یا فلاں ملک میں جا رہے تو لوگ پوچھیں گے کہ وہاں کی کرنسی کیا ہوتا ہے، تو وہ اب آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کو دولار چل رہا ہے، آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے تو آپ کو اس ملک کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، اس میں کام آئے گا۔ کوئی یہاں سے یورپ جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یورو لے لو، کیونکہ وہاں جو کام آنے والے جو پیسے ہیں وہ یورو ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو کام آنے والی جو چیزیں ہیں قبر میں یہ اعمال ہے۔ اگر آپ کو وہاں کامیاب ہونا چاہیے تو پھر آپ کو اعمال لینا ہے، یہاں سے جتنے اعمال لے لیں گے وہاں آپ کو کام آنے والی چیزیں ہیں تو اعمال ہے، دنیا کی ساری چیزیں کو پیچھے چھوڑیں گے۔ مفتی مامور الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اس نے کہا تھا وہ ایک دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں کسی پر محتاج نہ بنائے، اے اللہ ہمیں کسی پر محتاج نہ بنائے۔ ان کے قریب لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کیسی دعا ہے؟ اس نے کیا یہ دعا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ مجھے اپنی زندگی میں اتنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اپنی زندگی میں اتنی ساری اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے میرے پاس کافی اعمال ہوگا جو مجھے قبر میں کام آئے گا، جو مجھے حشر میں کام آئے گا، جو مجھے جنت میں سیدھے پہنچائیں گے۔ اللہ مجھے اتنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہم وفقنا لما تحب، کہ ہم وہ اعمال کریں گے جو آپ کو پسند کریں گے، جو آپ کو پسند کریں گے انہی اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول، بات جو ہوتا ہے انہی باتوں کو کریں گے جو اللہ کو خوش کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل، یعنی عمل بھی اور نیت، یا اللہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں قبر میں کام آنے۔ جب آدمی قبر میں پہنچیں گے تو انہی سوالات ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارے نبی ہے جو ہمیں بتایا تھا کہ قبر میں کیا کیا سوالات ہوں گے۔ جب کوئی بچہ ہوگا ہے نا، وہ امتحان دے رہا تھا اسکول میں، جو ایگزام چل رہا ہے تو ان کے ایگزام میں استاد نے سوال کیا، استاد کا کیا سوال تھا؟ استاد کے یہ سوال تھا کہ 10 اور 10 کیا ہے؟ تو بچہ نے جواب لکھا 30۔ تو استاد نے کہا آپ کو فیل ہو گیا۔ جب رپورٹ کارڈ آ گیا تو بچے نے دیکھا کہ میں فیل ہو گیا، تو ٹیچر سے پوچھ لیا کہ میں کیوں فیل ہو گیا؟ تو ٹیچر نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ 10 اور 10 تو 30 ہے، حالانکہ 10 اور 10 تو 20 ہونا چاہیے۔ بچے نے کہا میں بھول گیا، اب رپورٹ کارڈ میں 20 لکھنا چاہتا ہوں۔ تو ٹیچر نے فرمایا اب غلط ہے، رپورٹ کارڈ پہ آپ 20 لکھیں گے، چاہے 20 مرتبہ 20 لکھیں گے، کوئی کام آنے والا چیز نہیں ہے۔ آپ کو تو امتحان کا میں 20 لکھنا چاہیے، یہاں 20 لکھنے سے کیا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن شریف میں یہ منظر کھینچا ہے
کہ جب انسان آخرت کو دیکھیں گے، جب انسان قبر میں پہنچیں گے، جب انسان اللہ کے سامنے آئیں گے قیامت کے دن، اب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ جو کام آنے والی جو چیزیں ہیں یہ اعمال ہے۔ اعمال تو کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جتنے قرآن شریف پڑھیں گے، جتنے ہم اللہ کی تلاوت کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت، جتنا ذکر کریں گے، جتنے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جتنے دعوتیں کو دیں گے، جتنے ہم لوگوں کی زندگیوں پر محنت کریں گے تو تاکہ وہ صحیح راستے پر آئیں گے، یہ تو کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ورنہ انسان جب دیکھیں گے، اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ انسان کیا بتائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجو، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اب ہم اچھے اعمال کریں گے، اے اللہ اب ہم اچھے اعمال کریں گے، یہ نہیں کہ واپس بھیجو ہم تجارت کریں گے، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دو، اب ہم اچھے اعمال کریں گے۔ جب اعمال کریں گے تو ابھی پتہ چل گیا کہ کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اعمال ہیں، تو ہمارے جو یقینیں ہیں، ہمارے یقین دنیا سے ہٹ کر آخرت پر آ جائیں گے، ہمارے یقین و مال سے ہٹ کر اعمال پر آئیں گے، اور خالق اور مخلوق سے ہٹ کر خالق پر آ جائیں گے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہنچ گئے ایک جگہ پہ، ایک بڑے بڑے بادشاہ کو دعوت دینا ہے، تو اس نے یہی دعوت دیا ہے کہ ہم انسانوں کو مخلوق والی زندگی، یعنی مخلوق کی عبادت والی زندگی سے ہٹا کر خالق والی زندگی اور خالق کی عبادت والی زندگی پر لانا ہے، کہ ساری جو مخلوق ہے وہ ان کی جو یقین ہے وہ مخلوق پر نہیں ہے کہ فلاں انسان میرے لیے فلاں کام کریں گے، فلاں انسان میری اس مشکلات کو دور کریں گے، فلاں انسان یہ دور کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کریں گے، اور میرے جو کرنے والا ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ جو سارے ہوگا ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اس کے لیے ایک محنت ہونا چاہیے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا یہ جو کرنے کے زمانہ ہے بہت مختصر ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں تو کرنا ہے، ورنہ جب موت آئیں گے، موت جس وقت آئیں گے، کسی آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ موت کب آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تو تیاری کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس دین کے لیے بہت سے قربانی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دین کی خاطر بہت 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 محنتیں، بہت بہت قربانی دے دیا۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ جب دو چیزیں جمع ہو گئی امت میں دو چیزیں جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا سبب بنا لیا، پورے عالم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا سبب بنا لیا۔ وہ خون اور آنسو، جب یہ دو چیزیں جمع ہو گئی، خون اور آنسو، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں دیتے تھے، صحابہ کبھی خون دیتے تھے، صحابہ کبھی آنسو دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آنسو دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خون دیتے تھے۔ صحابہ کے جو بچے تھے وہ کبھی آنسو دیتے تھے، کبھی خون دیتے تھے۔ تب جو دو چیزیں ہو گئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کیا کہ آپ یمن چلے جاؤ، آپ کو یمن جانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ صحابہ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا زندگی میں، انی احبک یا معاذ، کہ اے معاذ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اے معاذ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، انی احبک یا معاذ، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین زندہ ہونا چاہیے۔ سب سے محبوب چیز اللہ کے دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور کو بھی پسند کرتے تھے۔ صاحب قصیدہ بردہ نے ایک مرتبہ ایک جگہ لکھا ہے، لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کو نہیں بنایا۔ حضور کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے دنیا کو بنایا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سورہ علم نشرہ میں ایک آیت ہے ورفعنا لک ذکرک، اس کے نیچے علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہوگا دنیا میں، اسی کے ساتھ حضور کا نام ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن دین کو دنیا میں پھیلنے کے لیے اور تاکہ اللہ کے دین دنیا میں آباد ہو جائے اور زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی تکلیفیں کو بھی برداشت کیا۔
کہ حضور کو بھی تکلیف ہونا چاہیے، حضور کو بھی تکلیفیں ہوگا، لیکن اس کے مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین آباد ہو جائے، اللہ کے دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے حضور کو بھی خون دینا تھا، کبھی کبھی طائف کے لڑائی میں حضور نے خون دیا، تو یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا کہ معاذ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، لیکن آپ کو یمن جانا ہے، جب آپ واپس آئیں گے تو اے معاذ شاید میں نہیں ہوں گے، آپ میری قبر کو پائیں گے۔ حضور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگا، اور علماء فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور معاذ رضی اللہ عنہ سواری پہ تھے اور مدینہ منورہ سے جا رہے تھے دونوں باہر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اس طرف کر دیا کیونکہ حضور کے آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے تھے، حضور کے آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے تھے، حضور بھی روتے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے تھے، لیکن اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور تاکہ یہ دین زندہ ہو جائے کبھی کبھی آنسو دینا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس وقت موتا کی طرف بھیج دیا۔ اس میں 3 صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا، پھر بہت سالوں کے بعد وہ حبشہ سے مدینہ منورہ واپس تشریف فرمایا۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آج کون سی چیز مجھے زیادہ خوش کرتے، یا تو خیبر فتح ہو گئی یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اپنے جو رشتہ دار اس کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مدینہ منورہ میں بیٹھتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موتا کی جو لڑائی ہے، اس کی جو منظر ہے، اللہ نے کھول دیا، اللہ نے حضور کے لیے کھول دیا۔ تو حضور مدینہ میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ موتا میں کیا چل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عبداللہ ابن رواحہ ان کے بھی انتقال ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر میں تشریف فرمایا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بچے، صحابہ کے پاس بھی بچے تھے، صحابہ کے پاس بھی بیویاں ہیں۔ جب صحابہ کی بیویاں نے آنسو دے دیا، اور جو مرد اللہ کے راستے میں تھے اس نے خون دے دیا اور بیوی آنسو دیتے تھے، یہ چیزیں قربانی جب جمع ہوتا ہے تو ہدایت پھیلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر میں تشریف فرمایا۔ اس سے پہلے جو بیوی تھی وہ بچے کو تیار کرتے تھے، بچے کے جو سر میں اس میں تیل رکھتے تھے کہ آپ کے باپ آنے والا ہے، قریب آپ کے باپ آ رہا ہے۔ لیکن جب حضور پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کے سر پہ رکھتے تھے اور ان کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو ان کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہوا تھا، کہ پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بچے کے باپ جعفر کا انتقال ہو گئے، باپ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ حضور بھی رونے لگے، بیوی بھی رونے لگے، دونوں آنسو اور خون جمع ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے ہدایت پھیل گئی۔